نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، معزز خواتین و حضرات، میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، پہلا روزہ افطاری کے قریب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے روزے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت، ذکر، اذکار کی، صدقہ خیرات کی، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند مسائل روزے کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس ان گنتی کے دنوں میں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں ان گنتی کے دنوں کو پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فدیۃ طعام مسکین، تو اس کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اس کے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں افضل یہی ہے کہ تم وان تصوموا خیر لکم، روزہ ہی رکھ لو۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم باعلم ہو۔ رمضان المبارک کے روزے ایمان والوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر میں رمضان کے روزے فرض کر رہا ہوں۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کی نیت سے، جو اللہ نے مقررہ وقت سحری سے لے کے افطاری تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد روزہ بیان فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو سکے۔ اسلام سے پہلے
کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر تمام نبیوں کی شریعتوں میں ہر مہینے کے اندر 3 روزے فرض ہوتے تھے ان پہلی امتوں پر. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے، اور وہ جو ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا. اگلی آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، کہ لوگوں یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ پست ہمت نہ ہو جائے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں آپ نے نہیں رکھنے، یہ گنتی کے دن ہیں، وہ 2-3 مہینے نہیں. گنتی کے دن سے مراد یہ ہے کہ یا یہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، 28 بھی نہیں ہو سکتے اور 31 بھی نہیں ہو سکتے. اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو. بیمار کیسا؟ ایسا بیمار ہو، یہ نہیں کہ ہلکا سا بخار ہو گیا تو وہ روزہ نہ رکھے، سر کو درد ہو گیا تو روزہ نہ رکھے. فرمایا تم میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، اور بیمار کس طرح کا ہو کہ اگر وہ ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ یا تو وہ یہ ہے کہ وہ بھوک برداشت نہ کر سکے گا، سحری سے لے کے افطاری تک بھوک اس سے برداشت نہیں ہوگی، پیاس اس سے برداشت نہیں ہوگی، اور اس کو اس وقت میں میڈیسن لینی ہے، دوائی کھانی اس کے لیے ڈاکٹر لازمی قرار دے کہ اگر اس نے اس وقت کے اندر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اگر میڈیسن نہ لی تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ تجویز کر دے تو اس صورت میں وہ بیمار جس کے جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ایسے بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے قرآن پاک کے اندر. یہ نہیں کہ ایسے ہی بس سر درد ہوا، ہلکا سا کوئی ٹمپریچر بخار ہو گیا، یا کوئی بھی جس سے کوئی اللہ رحم کرے کوئی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا کوئی بیماری نہیں بڑھتی یا اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اتنی ہلکی سی بیماری میں روزہ معاف نہیں ہے. او علی سفر، اور فرمایا یا پھر تم میں سے کوئی سفر پر ہو. اور سفر بھی جو ہے وہ جو اتنا سفر اس نے کرنا ہو کہ جس میں وہ شرعی طور پر مسافر بن جائے، یعنی کہ اتنا سفر کہ جتنے سفر پر اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے، یعنی جہاں پر وہ 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض ادا کرے. تو وہ علماء کرام نے، مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے 57 میل کلومیٹر نہیں، 57 میل سفر بندہ کوئی کر لے، یا اس سفر اتنا سفر کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے تو وہ مسافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سفر چاہے وہ جہاز پہ کرے، چاہے وہ گاڑی پہ کرے، چاہے وہ کار پہ کرے، چاہے وہ پیدل کرے، اتنا سفر اگر کرے یا اتنا سفر کرنے کے ارادے سے نکل پڑے تو وہ مسافر ہوگا شرعی طور پر. لیکن دونوں صورتوں میں جو بیمار ہے یا جو مسافر ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے اندر ان کو یہ رعایت دی ہے کہ اگر وہ چھوڑنا چاہیں روزہ تو ان کو اجازت ہے. وہ جب صحت مند ہو جائے بیمار، اور مسافر جب مقیم ہو جائے، سفر اس کا ختم ہو جائے، تو اس کے بعد یہ گنتی کے دن پورے کر لیں. روزے جتنے چھوٹے تھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اتنے روزے بعد میں رکھ لیں، گنتی کے دن پورے کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی میں ایڈ کر دوں، اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، بیمار والے اس حکم کے اندر. اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک نئی زندگی جنم لے رہی ہے، اگر وہ بھی زیادہ دیر یعنی کہ بھوک یا پیاس برداشت نہیں کر سکتی تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کو بھی اجازت ہے. محدثین نے فرمایا کہ بیمار والے حکم میں وہ بھی آ جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر تم وہ بیمار اور مسافر، ان کو اجازت ہے، رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ تم نے رکھنا نہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اگر وہ رکھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ بیمار اور وہ مسافر بھی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کوئی اتنا بیمار ہو زیادہ کہ جس کے صحت واپس پلٹنے کی امید نہ ہو تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. لیکن پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اگر وہ روزہ رکھ لیں یہ بھی تو یہ ان کے لیے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو سفر آج کل بڑے آسان ہیں، جہازوں پر سفر ہیں، ٹرینوں پر سفر ہیں. تو آج کل کا سفر جو ہے وہ تو بندے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اے سی والی گاڑیاں، اے سی والی ٹرینیں، اے سی والی بسیں، سخت گرمی میں بھی جہاز میں اے سی، تو سفر بڑے آسان ہیں. تو ایسے سفر میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے اور اس کو رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ جب پھر رمضان گزر جائے تو بعد میں ان گنتی کے دنوں کو ضرور پورا کرے، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہوں ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بیمار یا مسافر روزہ چھوڑ دے گا بیماری یا سفر کی وجہ سے تو بعد میں بے شک وہ ان روزوں کی قضا کرے گا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو رمضان کا روزہ اس نے رمضان کے اندر رکھنا تھا نا، اس روزے کا اجر اور فضیلت جو ہے وہ اس کو بعد میں نہیں مل سکے گا. جو ثواب اور اجر رمضان کے روزے کا ملنا تھا وہ بعد میں اس کی قضا تو ہو جائے گی جب وہ دن گنتی کے پورے کرے گا، لیکن اس اجر سے ضرور محروم ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزہ اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اگر ساری زندگی چاہے کہ میں اس ایک روزے کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں تو وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کا اجر و ثواب وہ نہیں پا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. قرآنی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ رمضان کے پورے مہینے میں ہر روز یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کو سنیے گا بھی، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ سارا مہینہ ہمیں دین کے ساتھ اٹیچ رہ کر دین کے اندر ہمیں اللہ پاک پختگی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.